أشهد أن محمد رسول الله۔ انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ رسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگل پوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں، آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامک اسکالر، تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو
آپ سب پر. اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے. اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن. اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا. اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا.
اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے, بنا کوئی والد کے, بنا کوئی پتا کے, جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے, ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164, اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں, ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737, اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں گو ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز, جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans, آپ سیمرٹینز کے شہر میں مت جائیے, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس, بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے, میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم, اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا
रहमत लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए।